اچھا، اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے، احناف کے اوپر، کہ میاں تم نے خود شرط لگائی کہ تعلیل سے حکم منصوص میں تغیر نہ آئے، یہ شرط تھی نا قیاس کے لیے۔ اچھا، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں بعض جزئیات میں کہ تم خود تعلیل کرتے ہو اور تمہاری تعلیل سے حکم منصوص میں تغیر آ گیا، حکم منصوص میں تغیر آ گیا۔ وہ کیسے؟ کہ دیکھو، صوائم کی زکوٰۃ میں چرنے والے ڈنگر، ان کی زکوٰۃ کے بحث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وجوب شاۃ کا ذکر ہے کہ فی کل خمس من الابل شاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر صوائم ابل رکھے ہوئے ہیں، اونٹ رکھے ہوئے ہیں، تو ہر 5 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ ایک شاۃ۔ تو حکم منصوص کیا چیز ہے؟ وجوب شاۃ، وجوب عین شاۃ، کہ بکری دو گے، یہ ہے حکم منصوص۔ تم نے تعلیل کر دی، تعلیل کیا کر دی؟ تم نے کہا کہ میاں یہ شاۃ جو ہے یہ حضور نے غنی کے اوپر، صاحب نصاب صوائم کے اوپر یہ کیوں واجب کر دیا؟ کیوں واجب کر دیا کہ فقیر کو دینا پڑے گا؟ تو علت تم نے یہ نکالی کہ میاں اصل میں تو شرعاً جو چیز مطلوب ہے وہ ہے مال صالح لقضاء حاجت الفقیر۔ اصل مطلوب جو چیز ہے شریعت میں وہ کیا چیز ہے؟ مال صالح لقضاء حاجت الفقیر۔ اچھا، ایسا مال جو حاجت فقیر کو پورا کرے۔ اچھا، تو یہ جو تم نے تعلیل کی ہے تو تم نے نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا کہ بھئی مال صالح لقضاء حاجت الفقیر جو ہے وہ تو قیمت ہے شاۃ کی، شاۃ سے تو حاجت الفقیر ممکن ہے کہ پوری نہ ہو، لیکن شاۃ کی قیمت دو گے تو حاجت الفقیر پوری ہو جائے گی، کیونکہ پیسے سے تو وہ اس کو ممکن ہے اس کا کپڑا نہیں، پیسے سے کپڑا خرید لے گا، ممکن ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو پیسے سے وہ آٹا خرید لے گا۔ تو اب شاۃ بکری جو ہے وہ تو بکری ہے بھائی، اس کو وہ پہن سکتا ہے بکری کو،
اس کو وہ کھا سکتا ہے بکری کو؟ ہاں، تو وہ ساری حاجتیں تو شات سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو احناف نے تعلیل کر دی کہ میاں اصل میں جو غنی کے اوپر واجب ہے وہ کیا چیز واجب ہے؟ مال صالح لقضاء حاجت الفقیر۔ تو یہ جو مال ہے یہ تو پھر قیمت ہے، لہذا تم نے کیا کر دیا؟ تعلیل کر دیا جو چیز عین واجب تھی نصاً منصوصاً، وہ کیا چیز تھی؟ شات۔ اس تعلیل کی وجہ سے اس حکم نص میں تغییر آ گیا کہ اب تم نے کہا نہیں، قیمت سے بھی کام بن جائے گا، شات کے بجائے اگر قیمت دے گا تو بھی کام بن جائے گا۔ تو یہ جو قیمت کی طرف تم چلے گئے ہو، یہ حکم منصوص میں تغیر ہے کہ نہیں ہے؟ نص میں قیمت واجب تھی شات کی، وہ تو عین شات کا ذکر ہے۔ سوال کو سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ یہ احناف کے اوپر سوال ہے کہ یہ تمہاری تعلیل کی وجہ سے دیکھو حکم منصوص میں تغیر آ گیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں صاحب حسام، کہتے ہیں میاں وَكَذَلِكَ جواز الابدال فی باب الزکوٰۃ ثبت بالنص لا بالتعلیل۔ کہتے ہیں میاں ہم کہتے ہیں دیکھو زکوٰۃ کے باب میں جو عین شات کو ہم تبدیل کرتے ہیں قیمت سے، یہ تبدیلی بھی نص سے آئی ہے، یہ ہم نے تعلیل سے تبدیلی نہیں کی، نص سے کدھر سے آ گئی ہے؟ کہتے ہیں میاں نصوص موجود ہیں۔ دیکھو اللہ جل مجدہ نے فقراء کے رزق کی ذمہ داری لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ تو اب ما من دابۃ میں یہ فقیر بھی دابہ ہے نا، ان فقراء مساکین ان سب کے رزق کی ذمہ داری نصوص میں باری تعالیٰ نے لی، اس پہ یہاں نصوص موجود ہے۔ اچھا تو رزق اکیلے کھانے کو نہیں کہتے، رزق ما یحتاج الیہ المرء، سمجھ میں آئیے؟ رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بندہ جس چیز کی طرف محتاج ہے وہ جو محتاج رہے وہ اس کا رزق ہے، چاہے وہ پہننے کا ہے، کپڑے کی طرف محتاج ہے تو یہ کپڑا کیا ہے؟ یہ رزق میں آتا ہے، سمجھ میں آئیے؟ جوتے کیا ہیں؟ یہ اس کے رزق میں آتا ہے۔ یہ جو ضروریات ہیں یہ سب رزق ہے، تو اس سب رزق کی ذمہ داری باری تعالیٰ نے لی ہے کہ نہیں لیے؟ اچھا اب میاں دیکھو اغنیاء کے اوپر جو باری تعالیٰ نے چیز واجب کی ہے، حضور نے جو واجب کی ہے وہ کیا ہے؟ شات، کہ شات تو فی کل خمس من الابل شات۔ اب دیکھو کہ آیا فقراء مساکین کی جو رزق ہے، یعنی جو جملہ ضروریات ہیں،
شات سے پوری ہوتی ہے؟ شات سے پوری ہوں گی تو بالواسطہ، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے تو شات بیچے گا تو کپڑا خریدے گا۔ فقیر کو اگر آپ نے شات دے دی تو راستہ لمبا ہو گیا، فقیر کو کپڑے کی ضرورت، آپ نے اس کو شات دے دی، یہ بکری لے لو، وہ کہتا ہے مجھے کپڑا دو، تو کہتے ہیں یہ بکری لے لو، تو لے گا وہ، لیکن اس کو منڈی میں لے جائے گا، بیچے گا، پھر اس پیسے سے تو دیکھو اس کی ضروریات شات سے بھی پوری ہو جائیں گی لیکن مع الاشکال، اور قیمت سے پوری ہوگی بدون الاشکال۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب باری تعالیٰ نے ان کی ضروریات کے پورے کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے، یہی ذمہ داری پر جو نص وارد ہے، یہی نص چاہتا ہے کہ بھئی تعیین شات ضروری نہیں، تعیین شات ضروری نہیں ہے، قیمت سے بھی کم قیمت دے دو، یہی آیت چاہتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ باقی شات کا ذکر پھر کیوں ہوا؟ کہتے میاں شات کا ذکر تو ہوا تعیین مقدار واجب کے لیے، کہ 5 اونٹوں میں تم پر کیا چیز واجب ہے؟ فرمایا شات، ہاں فرمایا اتنے روپے، اب اتنے روپے کتنے روپے؟ تو کتنے روپے؟ جتنے روپے شات کی قیمت ہو۔ تو شات کا ذکر کس لیے ہوا؟ تعیین مقدار واجب کے لیے۔ شات کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ بس وہ ایک متعین ہے دینے میں، قیمت دینا جائز ہی نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو وہ نص، جس نص میں باری تعالیٰ نے فقراء مساکین کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہی نص چاہتی ہے کہ بھئی تعیین شات واجب نہیں، قیمت بھی دے سکتے۔ شات کا ذکر تعیین مقدار واجب کے لیے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ یہ جو تبدیلی آ گئی ہے، شات کے بجائے قیمت واجب ہو گئی ہے، یہ تبدیلی نص سے ہوئی ہے کہ ہمارے تعلیل سے ہوئی ہے؟ ہاں یہ تو اور نص موجود ہے یہاں پر، وہ جو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ نص یہ چاہتی ہے۔ تو ہماری تعلیل کی وجہ سے تو نص کے حکم میں تغییر نہیں آیا۔ احناف نے یہ جواب دے دیا سوال کا، سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اچھا ترجمہ کرو۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی کیا مطلب؟ کہ جیسے ما قبل میں تغییر حکم نص سے آیا ہے، تعلیل سے، اسی طرح جواز الابدال فی باب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے باب میں جو ہم جانور کو بدل دیتے ہیں، کس سے؟ اس کی قیمت سے، یہ جائز ہے۔ تو یہ جو جواز الابدال ہے یہ بھی ثبت بالنص لا بالتعلیل، یہ تو میاں نص سے ثابت ہے، تعلیل سے نہیں ہے۔ ہماری تعلیل کی وجہ سے گویا کہ حکم منصوص میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لأن الامر بانجاز ما وعد للفقراء رزقا لهم، کہتے ہیں اصل معاملے کا جائزہ لو کہ جو معاملہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا عہد کیا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں،
کون سا وعدہ؟ فقراء کے رزق کا وعدہ. فقراء کے باری تعالیٰ نے وعدہ کیا نا، فقراء سے رزق دینے کا وعدہ باری تعالیٰ نے کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ میرا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. تو یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے، یہ پورا ہوگا کہ فقراء کو رزق میں دوں گا. یہ جو وعدہ ہے یہ مما اوجب لنفسه علی الاغنیاء من مال مسمن. یہ وعدہ باری تعالیٰ کیسے پورا کرتا ہے کہ اغنیاء کے اوپر مال معین، مال مسمى، مال معین واجب کر دیا. مال معین واجب کر دیا. دیکھو 5 اونٹوں میں 1 شاۃ، تو شاۃ مال معین ہے. جو غنی ہے، جو صوائم رکھتا ہے، 5 اونٹوں میں 1 شاۃ مال مسمى کو اغنیاء کے اوپر باری تعالیٰ نے واجب کر دیا کہ اغنیاء تم کو دینا پڑے گا. اچھا کیا دینا پڑے گا؟ شاۃ. اب وہ شاۃ جو ہے میاں لا یحتمل، وہ شاۃ تو یہ احتمال نہیں رکھتا جس سے باری تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے. کیوں کہ باری تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کپڑے کا بھی، جوتے کا بھی، مکان کا بھی، یعنی مآکل، مشارب، مساکن وغیرہ ضروریات سب رزق میں سب آ جاتے ہیں. تو یہ جو معین مال اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا اغنیاء کے اوپر کہ تم کو شاۃ دینا پڑے گا. یہ شاۃ کپڑا ہے کہ وہ اس کو پہن لے، یہ شاۃ جوتا ہے جو وہ اس کو پیروں میں رکھے، یہ شاۃ مکان ہے کہ اس میں بیٹھ جائیے. تو یہ مال جو باری تعالیٰ نے واجب کیا ہے یہ تو باری تعالیٰ کے وعدے کے پورا کرنے کا احتمال نہیں رکھتا. اس سے تو وعدہ پورا نہیں ہوگا. مع اختلاف المواعید، باوجود اس کے کہ باری تعالیٰ کے وعدے تو مختلف ہیں. اور تم کو جوتا بھی دوں گا، تم کو کتاب بھی دوں گا، تم کو روٹی بھی دوں گا، تم کو سالن بھی دوں گا، تم کو چائے بھی دوں گا، تم کو کپڑا بھی دوں گا، تم کو مکان بھی دوں گا، تم کو بیوی بھی دوں گا، تم کو بچے بھی دوں گا. یہ تھوڑے وعدے؟ تو یہ سارے وعدے ایک شاۃ پکڑا دیا آپ نے. تو شاۃ کو پہنے گا کہ شاۃ کو پیروں میں جوتا استعمال کریں گے؟ یہ تو کام نہیں بنتا. یہاں تو مواعید مختلف ہیں. آئی سمجھ میں؟ میاں جب یہ پتہ لگا کہ باری تعالیٰ نے ایک مال مسمى واجب کیا اغنیاء کے اوپر، اور وہ مال مسمى ایسا ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے مواعید کو پورا نہیں کر سکتا. باری تعالیٰ کے مواعید کب پورے ہوں گے؟ کب پورے ہوں گے؟ ہاں جب اس میں تبدیلی کی اجازت مل جائے. تبدیلی کی، ہاں کہ میاں چلو یار نہ دو شاۃ اس کی قیمت میں. اب مواعید پورے ہوں گے کہ وہ جو قیمت ہے وہ اس سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے. آئی سمجھ میں؟ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں میاں یہ جو باری تعالیٰ کی طرف سے اپنے اغنیاء کے اوپر جو اپنے لیے جو کچھ واجب کیا ہے نا، اور مواعید جو مختلف ہیں فقراء کے ساتھ وعدے کیے ہیں نا، یہ متضمن ہیں یتضمن الاذن بالاستبدال.
جو باری تعالیٰ کے انجاز مواعید ہے نا، اس کا جو امر ہے یہ متضمن ہے، یہ نص متضمن ہے کس کو؟ اذن بالاستبدال۔ آئی سمجھ میں؟ فصار التغییر بالنص مجامعا للتعلیل لا به، تو اب تغییر جو آ گیا شاد کے بجائے قیمت کی طرف ہو، یہ نص سے ہوا کہ تعلیل سے ہوا؟ نص سے ہوا بھائی، نص کا تقاضا۔ ہاں ایک یہ الگ بات ہے کہ ہماری تعلیل بھی اس کے ساتھ جمع ہو، تو تعلیل تو جمع ہو گئی ہے، لیکن تغییر الحکم جو ہے اس کا اسناد کس کی طرف ہے؟ نص کی طرف ہے، لا بھی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا